بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر بت بیچا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ آزر کا ایک بہت ہی شریف اور نونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو دیکھتا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بت صرف پتھر ہیں۔ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم یہ بھی جانتا تھا کہ نہ تو یہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتا تھا کہ چوہا بتوں کے چڑھاوے کا کھانا کھا جاتا، وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم اپنے دل میں سوچتا کہ یہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں۔ ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتا تاکہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں پوجا کرتے ہیں؟ ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ابا جان آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ آپ ان کے لیے کھانا پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر ناراض ہو جاتا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم اپنی قوم کو نصیحت فرماتے، لوگ ناراض ہو جاتے، سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم نے کہا، یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور عید کا دن آ گیا، لوگ خوش ہوئے، لوگ بچے عید کے لیے نکلے۔ ابراہیم کے والد بھی نکلے۔ ابراہیم سے کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے، ابراہیم گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے اور بولے، کیا تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے کیونکہ وہ پتھر تھے جو بولتے نہیں تھے۔ ابراہیم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے، نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس نے کلہاڑا پکڑ لیا، کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور توڑ دیا۔ ابراہیم نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کی گردن پر لٹکا دیا۔ لوگ واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان اس کا برائی سے ذکر کرتا رہتا ہے، جیسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم بولے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں، لوگ جانتے تھے کہ یہ تو بت تو پتھر ہے، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے۔ بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو ابراہیم سے کہنے لگے، آپ کو معلوم نہیں یہ بت نہیں بولتے؟ ابراہیم نے کہا، پھر تم ان بتوں کو پوجا کیوں کرتے ہو؟ نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یہ فائدہ، اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں؟ اور وہ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اب کیا کریں؟ ابراہیم نے بت توڑ دیے، ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، ابراہیم کو کیا سزا دی جائے؟ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی ملا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے اور ان کے معبودوں کی جو مدد کر رہا ہے، اور ان کو اس کی آگ میں ڈال کر ان کو جلا دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، آگ کو جلا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام آگ کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ابراہیم بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران اور
परेशान हो। एक रात इब्राहिम ने एक सितारा देखा तो कहा ये मेरा रब है। जब सितारा गायब हो गया तो इब्राहिम ने कहा नहीं, ये मेरा रब नहीं है। फिर इब्राहिम ने चांद देखा तो कहा ये मेरा रब है। जब चांद भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम ने कहा यह मेरा रब नहीं है। जब सूरज तुलू हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। जब शाम को सूरज भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम पुकारा नहीं, ये मेरा रब नहीं है। बिलाशुबा अल्लाह ताला तो जिंदा जावेद हस्ती है, ना वो मरेगा ना ही वो बाकी रहने वाला है, वो कभी गायब नहीं होता। बिलाशुबा अल्लाह ताकतवर है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। सितारा कमज़ोर है, इस पर सुबह गालिब आ जाती है। चांद कमज़ोर है, सूरज इस पर गलबा पा लेता है। सूरज कमज़ोर है, रात इस पर गालिब आ जाती है। बादल पर गालिब हो जा पा लेता है। सितारा मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कमज़ोर है। सूरज भी मेरी मदद नहीं कर सकता इसलिए वो कमज़ोर है। वो ताकतवर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ही मेरा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह ही उसका रब है, इसलिए अल्लाह ज़िंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, वो गायब नहीं होता। अल्लाह ताला ताकतवर है, इस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। इब्राहिम ने जान लिया अल्लाह ही सितारे का रब है, अल्लाह ही चाँद का रब है, अल्लाह ही सूरज का रब है, और अल्लाह ही इब्राहिम को सही रास्ता दिखाए दे और इन्हें अपना नबी और खलील और दोस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को दीन की दावत दे और उन्हें बुत परस्ती से रोके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।